کہ جو ایک غیر مبہم حکم جاری ہوا ہے پچھلے دنوں زمینوں کے حوالے سے، اسے پورے جموں کشمیر میں ایک ایسے طبقے میں ہلچل پیدا ہوئی ہے، پریشانیاں پیدا ہوئی ہے جو غریب طبقہ ہے اس ریاست کا، جنہوں نے گریبنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے شو کیا ہے کوئی اختیار سے 2 مرلے زمین سرکار کے نہیں لیے۔ سرکار کے اگر واضح ان کے اگر سرکار کا جو اشارہ تھا، سرکار کی اگر چاہت تھی کہ لینڈ گریبنگ روکنے کے لیے، یا جن لوگوں نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر زمینوں کو ہڑپ کیا ہے، تو اس کے جو احکامات ہونے چاہیے تھے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہونے چاہیے تھے، ڈفرینٹ لینگویج میں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن جو غیر مبہم اندھا دھند ایک حکم جاری ہوا ہے، جس میں 2 مرلے 1.5 مرلے 3 مرلے آدھا کنال والا زمین والا بھی پریشانی کے عالم میں آ گیا ہے۔ ہمارے پریزیڈنٹ سجاد غنی لون صاحب نے اس پہ جو ریزنٹمنٹ کی، ہماری پارٹی کی طرف سے جو ریزنٹمنٹ آئی، اور اس کے جواب میں جو ایل جی صاحب نے جو پرسوں بیان دیا ہے کہ غریبوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، وی ویلکم دیٹ اسٹیٹمنٹ۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس حوصلہ افزا بیان کے بعد ضرورت اس بات کی ہے اور تھی کہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، اس جذبے کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں، اور اس حکم کو بدلنا ہوگا، اس حکم کو روکنا ہوگا، کیونکہ اس حکم میں وضاحت نہیں ہے، اس حکم میں تفاوت نہیں ہے، اس حکم میں غریب اور لینڈ گریبر کے درمیان کا فرق واضح نہیں ہے۔ سو دس آرڈر نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ ایٹ دی امیڈیٹ۔ پہلے اس کو روک دیجیے، پھر ایک آپ اس جذبے کے تحت آرڈر جاری کر دیجیے جو آپ نے کہا کہ غریبوں کو نہیں ستایا جائے گا، جن کے پاس بہت کم تعداد میں لیونگ کے لیے، جنہوں نے اپنے چھت کے اوپر چھت رکھنے کے لیے کہیں پہ زمین 2 مرلے 8 مرلے، اس کی ایک تعداد مقرر کر کے، ایک حد مقرر کر کے اس آرڈر کو جاری کیا جانا چاہیے۔ دیٹس واٹ وی انڈرسٹینڈ کہ جو گورنر صاحب کے جہاں اس بیان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اپریسیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے جذبے کو سمجھا، ان کی پریشانی کو سمجھا، بٹ صرف بیان دینے سے یہ بات میں گورنر صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ایل جی صاحب کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی جو سرکاری ایجنسیاں ہیں، جن لوگوں کے لسٹ نام آئے ہیں، لسٹ میں نام آئے ہیں، ان کے اوپر سرکاری ایجنسیاں کیسا دباؤ بنائے ہوئے ہیں، کیسے ان کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے۔ اور یہ صرف آج ہی نہیں ہوا ہے، جیسے سجاد صاحب نے ایل جی صاحب کو چٹھی میں لکھا ہے کہ یو کین ڈو اے فیور ٹو دی پیپل آف دا اسٹیٹ، ہسٹوریکل ڈیسیجن لیا جانا چاہیے۔ یہ لوگ پچھلے 70 سال سے، 40 سال سے، 30 سال سے جب کسی نے 2 مرلے 4 مرلے پہ اپنا مکان بنایا ہے، وہ سالہ سال سے پس رہا ہے، وہ سالہ سال سے بلیک میل ہو رہا ہے، وہ سالہ سال سے دودھ دے رہا ہے، اس کے اوپر سالہ سال سے تلوار لٹک رہی ہے ایجنسی کی طرف سے۔ So if you want to do a favor, سجاد صاحب has rightly said to you کہ تاریخ کی ایک فیصلہ کر لیجئے، gift these small pieces of land جو سرکار کے کسی استعمال میں نہیں ہے۔ کسی آدمی کے پاس 10 مرلہ یہاں ہے تو 2-4 کنال ڈال کے دوسرے کے پاس 2 مرلے ہیں۔ How it can be used for the government؟ سرکار کے کس کام کی ہے؟ اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں 47 سے پہلے کچھ علاقہ جات کو، جیسے گپکار کو، جیسے ہمارے اس سائڈ میں چشمہ شاہی میں رہنے والے گاؤں کو، جو وہاں پہ گاؤں تھے، ان کو ہٹا دیا گیا، ہٹا کے ان کو تھیر، ہارون، دارا، ہری ون، دوسری جگہوں پہ پھینک دیا گیا، الاٹمنٹ کوئی نہیں کی گئی۔ سو وہ لوگ یہاں سے اٹھ کے، گپکار سے اٹھ کے، چشمہ شاہی سے اٹھ کے، اور یہاں آپ کے وہ وائلڈ سینکچری ہے وہاں پہ جو گاؤں تھا، وہاں کے لوگ دوسرے سائڈ میں چلے گئے، لیکن الاٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت مہاراجہ کا راج تھا۔ آج وہ بھی عزت میں آ گئے، وداؤٹ کنسیڈرنگ پوزیشن، گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے، کن حالات میں اس آدھی زمین کنال زمین پہ قبضہ ہوا ہے، 2 مرلے کس سچویشن میں لیے گئے ہیں، کیا حالات رہے، ان ساری چیزوں کو گورنر انتظامیہ کا ایک آرڈر آنا چاہیے، اور واضح فرق ہونا چاہیے۔ لینڈ گریبرز اور غریب غربا لوگوں کے بارے میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ دیٹس آور ڈیمانڈ۔ تو اس میں بہت ساری ایسی کسی کا پروگرام نہیں ہے، دیکھیے بات سنیے، میری گزارش اس میں یہ ہے کہ بھارت جوڑو یاترا از اے ویلکم، یہ کانگریس کا اپنا ایک پروگرام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ساری جو ہندوستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں ضم ہو جائیں، کوئی سمندر، کوئی دریا نہیں بہہ رہا ہے کہ سارے نالے اسی میں ضم ہو جائیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے
جہاں میں نے یہ بات کہی کہ یاترا از ویلکم، جموں کشمیر میں آ رہی ہے، سری نگر آئے، دل سے استقبال ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن کوشچنس which Congress leadership will have to answer. They owe answers to the people of Jammu and Kashmir. 1953 میں کیا ہوا، جمہوریت کا قتل کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، کیوں کر ہوا اور کن سے ہوا. اب نے 84 میں ایک بنی ہوئی سرکار کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے میں جو کانگریس کا رول رہا ہے. آپ نے 1987 میں جو ایک لینڈ مارک حرکت ہوئی ہے، نہیں وہ ہر ایک تنظیم کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہے. جو آپ بتائیے کہ آپ لائق مثلاً ہے جن کو یہاں پر سیکولر کہا. دیکھیے، سیکولر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کانگریس کے جلوس میں شامل ہو جائیے. بھارت میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس کا پارٹ نہیں ہیں، بٹ دے آر آلسو سیکولر مائنڈیڈ پارٹیز. سو ہماری پارٹی جو ہے 110% میں وسوع کو دعوے سے کہتا ہوں، پیپلز کانفرنس کا ٹریک ریکارڈ ہے. اٹس اے سیکولر مائنڈیڈ پارٹی، اٹس اے سیکولر پارٹی. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے سیکولر ہیں، ان کا مائنڈ جو ہے بالکل واضح ان باتوں پہ ہے. لیکن اس کریڈینشل کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کانگریس کے شو میں آپ شامل ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں، ان کی یاترا ہے، کامیاب ہو. سری نگر آ رہے ہیں، ایز کشمیری، ایز پیپل آف جموں اینڈ کشمیر وی ویلکم دیٹ یاترا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی فیل کہ کانگریس نے جو یہاں پہ سب سے زیادہ زیادتیاں جموں کشمیر کی تاریخی ہسٹوریکل غلطیاں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، زیادتیاں ہوئی ہے، وہ کانگریس کے دور میں ہوئی ہے.